امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جنگ کے بارے میں امریکی کاؤنٹر ٹیررزم کے اعلیٰ اہلکار نے تہلکہ خیز بیان دیتے ہوئے استعفیٰ دیا اور کہا کہ ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا اور یہ جنگ اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے شروع کی گئی اور اس جنگ میں امریکی حملوں میں مزید شدت۔ آبنائے ہرمز کے قریب ایران کی زیر زمین میزائل تنصیبات کو انتہائی وزنی طاقتور بموں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے بھی اسرائیل پر مزید حملوں میں 200 کے قریب افراد زخمی اور کئی خلیجی ممالک میں امریکی اہداف حملوں کا نشانہ بنے۔ کویت، قطر اور بحرین کے ایرانی میزائل اور ڈرون حملے روکنے کے دعوے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی ہلاکت کو اہم کامیابی قرار دے رہے ہیں، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کا ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ ہے اور کسی فرد کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ میں ہوں خالد کرامت اور مشرق وسطیٰ میں جنگ میں ان سب ڈیولپمنٹس پر آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو زندہ ہیں یا ایرانی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کئی AI ویڈیوز پر بحث، لیکن نتنیاہو کی اپنے فوجی کمانڈروں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جنگ میں زیادہ بات تو تیل کی سپلائی کی ہو رہی ہے، لیکن آج آپ کو بتائیں گے کہ خلیجی ممالک میں پانی تیل سے بھی زیادہ اہم کیوں ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے سیکورٹی چیف علی لاریجانی کی اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد فیصلہ کن جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی اور اس دھمکی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل پر شدت سے حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں میں کم از کم 192 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ میں جہاں تہران اور لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، وہیں ایک اہم پیش رفت میں امریکی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کے ساتھ واقع ایرانی میزائل سائٹس کو، زیر زمین بنکرز کو تباہ کرنے والے طاقتور بموں کے ذریعے نشانہ بنوایا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی افواج نے ایران کے ساحلی علاقوں میں واقع مضبوط میزائل سائٹس پر کامیابی کے ساتھ متعدد 5000 پاؤنڈ وزنی بموں سے زیر زمین اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ان مقامات پر موجود ایرانی اینٹی شپ کروز میزائل آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ ایران کی جانب سے اس آبی گزرگاہ کی بندش کی وجہ سے خلیجی اور مغربی طاقتوں کے آئل ٹینکرز نہیں گزر سک رہے تھے۔ یہ دنیا بھر میں تیل کی تجارت کا تقریباً 20% ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی ہلاکت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جمہوریت کا ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ ہے اور کسی فرد کی موجودگی یا غیر موجودگی اس ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس رہبر اعلیٰ سے زیادہ اہم رہنما کوئی نہیں تھا اور جب انہیں بھی ہلاک کیا گیا تب بھی نظام نے اپنا کام جاری رکھا۔ اور جنگ کے تیسرے ہفتے میں ایک امریکی اعلیٰ اہلکار کے استعفے نے امریکہ کے جنگ کرنے کے فیصلے پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکہ کے کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے ان حملوں کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دیا اور کہا کہ ایران امریکہ کے لیے کوئی فوری خطرہ نہیں تھا اور امریکہ نے یہ جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور امریکی لابی کے دباؤ میں شروع کی ہے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ آکسفورڈ سے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک موجود ہیں۔ ڈاکٹر افتخار ملک، امریکہ کے جو یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر تھے جو کینٹ، انہوں نے یہ کہہ کر استعفیٰ دیا کہ ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا اور امریکہ نے اسرائیل کے دباؤ میں آ کر یہ جنگ شروع کی ہے۔ اس سے امریکہ میں کیا اثرات سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت پاورفل ڈیولپمنٹ ہے اور اس جنگ پہ کافی اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے اور اس کو سنجیدہ اخبارات یہاں مغرب میں کافی ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو جو کینٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریبی تھے، معتمد تھے۔ انہوں نے بہت پاورفل لیٹر لکھا ہے۔ انہوں نے صرف اسرائیل کو ہی اس جنگ کا ذمہ دار نہیں گردانا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں بہت پاورفل جوئش لابی ہے جس نے امریکہ کو عراق پہ حملہ کرنے پہ مجبور کیا، سیریا میں انوالو کیا اور اب ایران پہ حملہ کرایا ہے۔ تو انہوں نے احتجاجاً یہ اپنا مراسلہ بھیجا ہے اور اس سے ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے تو کوئی خاص اس کا ریئیکشن نہیں آیا ہے، لیکن ان کے ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہیں
جو اس انویژن سے، اس جنگ سے خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، اور امریکہ میں بھی جو پبلک اوپینین ہے وہ کافی حد تک جنگ کے بارے میں ان کے اپنے اعتراضات ہیں، اور اس میں میرے خیال میں یورپ کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی تقویت ملے گی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ وہ ہرمز کے لیے یا لڑائی کے لیے کچھ نہ کچھ حد تک اپنی نیول پاور کو کنٹریبیوٹ کریں. تو میرے خیال میں یہ کافی لمحہ فکریہ ہے. جی. ایران کے لیے تھوڑی سی بریدنگ سپیس ہے. دوسری ایک جو خبر ہے علی لاریجانی کی ہلاکت، اس کو ایک کامیابی کے طور پہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. اس کے جو ہے مستقبل میں ایران پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ایران کے لیے کافی اثرات ہیں، لیکن ان کے جیسے آپ نے کہا خبروں میں کہ وزیر خارجہ تو کافی کانفیڈنٹ لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ ملٹی ٹیئر ہے، یعنی اس کے مختلف درجات ہیں، اور ٹاپ کی لیڈرشپ چلی گئی ہے لیکن اس کے باوجود مدافعت، ریزسٹنس اور جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ جاری ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس بوسٹ کرنے کے لیے ہے، لیکن کافی حد تک میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر ایران اس لڑائی کو سسٹین کر سکتا ہے تو اس کا پریشر اسرائیل پہ اور خاص طور پہ امریکہ پہ بڑھے گا. جی. لجانی جو تھے وہ بہت کامیاب ڈپلومیٹ تھے، جی. انہوں نے 2015 کا معاہدہ بھی انہوں نے ہی کیا تھا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ برطانوی میڈیا میں یہ خبر آئی ہے کہ جو ایک برطانوی اہلکار ایران کے ساتھ جو مذاکرات میں شامل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ایران معاہدے کے لیے تیار تھا اور پھر بھی امریکہ نے یہ جنگ شروع کی. یہ جنگ پھر کیوں شروع کی گئی؟ جانتھن پاول ان کا نام ہے، وہ ٹونی بلیئر کے مشیر تھے اور انہوں نے نارتھن آئرلینڈ کے ایشو کے ریزولوشن میں بڑا رول ادا کیا تھا. اب وہ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، تو وہ ان نیگوسیشنز میں موجود تھے، اور انہوں نے اخبار میں ایک انٹرویو میں کل کہا جی. کہ آلموسٹ ایگریمنٹ جو تھا وہ اس کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایرانی بہت ساری کنسیشن دینے کے لیے تیار تھے. جی. اور جو امریکن انٹرلوکیوٹر تھے ان کے بارے میں ان کے اعتراضات ہیں کہ وہ اس سبجیکٹ کو سمجھتے نہیں تھے، وہ جلد بازی کا شکار تھے، اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اسرائیل کے ساتھ مل کے اکسایا کہ حملہ کیا جائے. تو جانتھن پاول کی یہ جو خبر ہے یہ کافی اہم ہے. جی. ڈاکٹر افتخار ملک، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر پچھلے کافی دن سے مختلف ٹرینڈز چل رہے ہیں. آپ کی سوشل میڈیا ٹائم لائن یا کسی واٹس ایپ گروپ میں شاید نتنیاہو کی کوئی تصویر یا ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہو. ان پوسٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی راکٹ حملے میں ہلاکت کی بات ہوتی ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی دن سے منظر عام پر نہیں آئے اور جو ویڈیوز آئی ہیں وہ اے آئی سے بنی ہیں. کیا نتنیاہو کی ہلاکت ہو چکی ہے اور کیا ان کی حالیہ ویڈیوز اے آئی سے بنی ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں ٹرینڈنگ میں. سب سے پہلے تو یہ کہ اسرائیلیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ لوگ نتنیاہو کی حالیہ ویڈیوز کو اے آئی کہہ رہے ہیں، جن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ویڈیوز میں نتنیاہو کے ہاتھ پر 6 انگلیاں ہیں. نتنیاہو کے اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں نتنیاہو یہ دکھاتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کی 5 ہی انگلیاں ہیں اور وہ مر گئے ہیں کافی پر. ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ ہیبرو زبان میں کسی چیز کو بہت پسند کیا جائے تو ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے. بی بی سی کی ویریفائی ٹیم نے اس ویڈیو کا تجزیہ کیا. بی بی سی ویریفائی کو اس کافی شاپ کی پوسٹ نظر آئیں جو اس وزٹ کے بارے میں تھیں اور جن میں مختلف زاویوں سے لی گئی تصاویر شیئر کی گئی تھیں. پھر ایک اور ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں نتنیاہو اپنے کمانڈرز کے ساتھ ہیں اور اپنے تازہ حملوں کا ذکر کر رہے ہیں. بی بی سی ویریفائی کی ٹیم کے مطابق نتنیاہو کی بہت سی تصویریں شیئر کی گئی ہیں جن میں وہ حملوں میں زخمی دکھائے گئے ہیں، لیکن یہ اے آئی سے بنائی گئی تصاویر تھیں. ویسے تو جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ہر طرف تیل کی بات ہو رہی ہے اور خلیجی ممالک کے پاس تیل کے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں، لیکن پانی وہ چیز ہے جس کی اس خطے میں بہت اہمیت ہے. بنیادی طور پر خلیجی ممالک میں پینے کے پانی کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس پر انحصار کیا جاتا ہے. یہ پلانٹ سمندر کے کھارے پانی کو استعمال کے قابل بناتے ہیں. اب جب کہ خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ڈی سیلینیشن پلانٹس کو حملوں میں نقصان ہوا تو پینے کے پانی کی فراہمی کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر پانی کا نظام خطرے میں پڑتا ہے تو زندگی کس طرح متاثر ہوگی؟ تفصیلات کے ساتھ غضنفر حیدر. خلیج میں بڑھتی کشیدگی کے دوران ڈرونز اور میزائل اہم تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن تیل کے جلتے ہوئے ٹینکرز کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے جو نشانہ بن رہی ہے،
اور وہ ہے ڈی سیلینیشن پلانٹس، جو لاکھوں لوگوں کے لیے سمندری پانی کو صاف کر کے پینے کے لائق بناتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ٹارگٹ کیا، اور اس طرح کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر امریکہ نے یہ مثال قائم کی ہے، نہ کہ ایران نے۔ اس قدم سے گلف ممالک میں خاصی تشویش پیدا ہو گئی ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس خطے کا شمار سب سے زیادہ پانی کی قلت کے شکار خطوں میں ہوتا ہے۔ وسیع صحرا، بہت کم بارش اور تقریباً کوئی دریا نہ ہونے کی وجہ سے یہاں قدرتی پانی کے ذخائر انتہائی محدود ہیں۔ تیل نے ماڈرن خلیج کی بنیاد رکھی، لیکن اس کی بقا کا انحصار پانی پر ہے۔ In the case of Saudi Arabia, 70%. سعودی عرب میں پینے کے پانی کا تقریباً 70%، سوچئے 70% ڈی سیلینیشن پلانٹ سے حاصل ہوتا ہے۔ عمان میں یہ شرح 86%، جبکہ کویت میں 90% ہے۔ اب آپ سوچئے ان پلانٹس کے بغیر کیا ہوگا؟ خطے کے جدید شہری نظام کے بڑے حصے کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ Will struggle to exist. جنیوا کنونشن سمیت انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے تحت عام شہریوں کی بقا کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچے، جن میں پانی کی فراہمی بھی شامل ہے، ان پر حملے غیر قانونی ہیں۔ حالیہ کشیدگی کے دوران بحرین نے ایران پر اپنے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے۔ زیادہ تر ڈی سیلینیشن پلانٹس خلیج کے ساحلی علاقوں کے بالکل قریب ہیں، تاکہ وہ پروسیسنگ کے لیے سمندری پانی کو براہ راست حاصل کر سکیں، اور ان میں سے کئی پورے شہروں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ Desalination plants across the Gulf could be vulnerable through. گلف میں واقع مختلف ڈی سیلینیشن پلانٹس مختلف راستوں سے نشانہ بن سکتے ہیں۔ جی سی سی ممالک میں خلیج فارس کے جنوبی ساحل پر تقریباً 815 ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں۔ ان پلانٹس کو نہ صرف میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بننے کا براہ راست خطرہ ہے، بلکہ ان پاور پلانٹس کو بھی اسی نوعیت کا خطرہ ہے جو ان کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ بجلی کٹی تو پانی کی فراہمی بھی رک جائے گی، اور صاف پانی عوام تک پمپنگ اسٹیشنز اور پائپ نیٹ ورکس کے ذریعے جاتا ہے، اور ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کو سائبر حملوں کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے پاس سائبر وارفیئر کی صلاحیت موجود ہے۔ خلیج کے کئی ممالک بڑے ذخائر میں پانی محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ڈی سیلینیشن پلانٹس کام کرنا بند کر دیں تو یہ ذخائر عموماً چند دنوں سے لے کر ایک ہفتے تک ہی آبادی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ If these plants are hit and out of operation, obviously اگر یہ پلانٹس کام کرنا بند کر دیں تو صفائی ستھرائی کا پورا نظام متاثر ہوگا، اور جب سینیٹیشن سسٹم ناکام ہوتا ہے تو عوامی صحت کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی معاشی سرگرمیاں، جن میں سیاحت اور ہاسپٹیلٹی کے وہ شعبے شامل ہیں جو خلیج کی معیشتوں کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گے۔ یہ سب ایک مستحکم پانی کی فراہمی پر ہی قائم ہیں۔ ان ڈی سیلینیشن پلانٹس کی مرمت فوری طور پر ممکن نہیں ہوتی۔ ایک ایسے خطے میں جو پہلے ہی کشیدگی کی لپیٹ میں ہے، دبئی، دوحہ اور کویت جیسے شہروں کی بلند و بالا عمارتیں نازک زندگی کی دوڑ پر قائم ہیں جسے وہ کھو نہیں سکتے ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ یوکرینی صدر نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کا مطلب ہے کہ روس کے خلاف ان کی جنگ کے لیے میزائلوں کی کمی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا صدر ٹرمپ کی واحد ترجیح یوکرین میں جنگ روکنا ہے، نہ کہ یوکرین کا دفاع، اور ایران کا تنازع معاملے کے حل کی کوششوں میں رکاوٹ بن رہا ہے کیونکہ واشنگٹن کی توجہ اب بدل چکی ہے۔ کیوبا کے صدر نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ان کے ملک کے خلاف اجتماعی سزا کے طور پر معاشی جنگ شروع کر رہے ہیں۔ میگائل ڈیاز کینیل کے مطابق امریکہ تقریباً روزانہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کمیونسٹ نظام کے تحت چلنے والے اس جزیرے پر ایندھن کی پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ کیوبا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سینیگال سے افریقہ کپ آف نیشن کا ٹائٹل لینے پر ملک کی فٹ بال فیڈریشن نے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ یہ ٹائٹل رنرز اپ اور میزبان مراکش کو دے دیا گیا ہے۔ سینیگال پر فائنل کے آخری لمحوں میں پینلٹی دیے جانے کے خلاف احتجاجاً میدان چھوڑنے پر ٹورنامنٹ قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ کابل میں پیر کی شام ہونے والے فضائی حملے کے نتیجے میں افغانستان کے بقول منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مرکز کی تباہی کے بعد ملبے کو ہٹانے اور مزید زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کا کام تاحال جاری ہے۔ افغان طالبان نے امید ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہسپتال پر ہونے والے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا ہے، جبکہ پاکستان نے اس کی تردید کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے منشیات بحالی مرکز پر حملے کی فوری، آزاد اور شفاف تحقیقات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ذمہ دار افراد کو
قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرانا ضروری ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر متقی کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں اب تک 408 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بی بی سی آزادانہ طور پر اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتا ہے، تاہم کابل میں فورینزک لیبارٹری کے ذرائع نے بی بی سی کو تصدیق کی تھی کہ 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جہاں حملہ کیا گیا اس جگہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ماضی میں یہ جگہ کیمپ فینکس کے نام سے جانی جاتی تھی اور یہاں امریکی فوج کا ایک تربیتی کمپاؤنڈ ہوتا تھا، تاہم سن 2016 میں امریکہ کی جانب سے یہ جگہ چھوڑ دی گئی اور لگ بھگ 2017 میں افغان حکومت نے اس مقام کو منشیات کے عادی افراد کے علاج کرانے والے مرکز میں بدل دیا تھا۔ سن 2021 میں افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد بھی اس جگہ کو ایک بحالی مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ماضی میں ایک وقت پر طالبان حکومت نے بتایا تھا کہ مرکز میں موجود افراد کی تعداد 5000 تک پہنچ گئی تھی، اس سے قطع نظر کہ یہ مرکز بنیادی طور پر 2000 افراد کے لیے بنایا گیا تھا۔ پاکستان اب کیا کہہ رہا ہے، تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے نامہ نگار عمر دراز۔ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر جو ہیں انہوں نے کچھ انفارمیشن دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے بنیادی طور پر اس رات کابل اور ننگرہار میں تقریباً 6 مقامات پر پرسائز اٹیکس کیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اٹیکس پرسائز، ڈیلیبریٹ اور پروفیشنل تھے اور ان میں کسی بھی سویلین ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کابل میں جس جگہ کو ہٹ کیا گیا وہ فینکس کیمپ تھا، جو وہ پہلے نیٹو کے استعمال میں ہوتا تھا، اور جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان کا، اس کے بعد سے وہ افغان طالبان کے استعمال میں تھا اور اسی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں میڈیا کے ساتھ، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو جس جگہ کا کہا جا رہا ہے وہاں پہ جب سٹرائک ہوا ہے تو اس کے بعد سبسیکوینٹ ڈیٹونیشنز وہاں پہ ہوئے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں پر ایکسپلوسیوز اور اکوپمنٹ جو ہے وہ سٹوریج کی جا رہی تھی، جس کے بعد وہ جو فالوئنگ ڈیٹونیشنز ہوئے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جو وزیر اعظم کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنے سٹرائکس جاری رکھے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے ٹارگٹس میٹ نہیں کر لیتا۔ اسلام آباد سے بی بی سی نیوز اردو کے نامہ نگار عمر دراز تفصیلات بتا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے۔